کہ اللہ کے فضل کے سامنے تمہارا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ معاف نہ کرے. تمہارا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے اتنا بڑا، تمہارا کوئی کفر اتنا بڑا کفر نہیں ہے، تمہاری غلطی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اللہ معاف نہ فرما سکے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بندوں کی طرح ڈیل نہیں فرماتا. نہیں بات سمجھائی؟ کلیش، جھگڑا، فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر اور لا یفسد فی الارض، یہ ساری باتیں انسانوں کی دنیا میں، انسانوں کے دلوں میں، انسانوں سے جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں انسانوں ہی سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو مجموعی طور پر کسی انسان سے نفرت کی شکل نہیں پیدا کرتی کہ آپ مصور اپنی تصویر سے کیا نفرت کریں. کہ اس سے یہ پوچھا جائے یا ماں باپ سے پوچھا جائے کون سا بیٹا تمہارا جو ہے وہ تمہاری نگاہ میں برا ہے، کہ کون سا بیٹا جو ہے وہ خار کی طرح کھٹکتا ہے اور کون سا بیٹا گل کی طرح کھلتا ہے، تو ماں باپ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تخلیق کائنات اس خالق کی یہ عمل ہے جس خالق کو ہم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے، وہی خالق ہے نا. اور بھی کوئی خالق ہو سکتا تھا، بنانے والا اور ہے، معبود اور ہے، وہ بڑا آسان ہو جاتا اگر ایسا ہوتا تو. اتفاق کی بات ایسا نہیں ہے کہ ہم تو عبادت والے خدا کو مانتے ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، باقی وہ خالق جو ہے وہ کچھ ہمارے دشمن پیدا کرتا ہے، انشاءاللہ ہمارے دشمنوں سے نجات کر، وہ جو پیدا کر رہا ہے اسے منع کر، ایسے تو بات ہے نہیں. خالق ایک ہی ہے، وہی معبود. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالق جو ہے اپنی مخلوق سے اس طور پر نفرت نہیں کرتا جیسے ہمارے اندازے ہیں، اور وہ ہمارے اندازے میں اگر بیان فرمائے تب بھی اس کا اندازہ ویسے نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جب اللہ ناراض بھی ہوتا ہے نا کسی انسان پر تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے جیسے ہم ناراض ہوتے ہیں. اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جیسے ہم مہربان ہوتے ہیں. یہ بڑی مشکل بات ہے سمجھنے والی. ہم ناراض ہوں نا کسی بچے پر ناراض تو ہماری ناراضگی کے اظہار بڑے ہیں، محبت ہو تو اظہار بڑا ہے. کوئی باپ فرض کر لو تھوڑی سی خدا نخواستہ کوئی امیر باپ، خدا نخواستہ کیوں کہتے ہو آپ؟ اچھا کوئی امیر باپ کسی اپنے غریب بیٹے سے خوش ہو جائے تو تھوڑا سا اس کو مال دے گا، آسانی دے گا، آسودگی دے گا، نمایاں کرے گا، پبلک میں عزت کے مقام پر بٹھائے گا اور واقعات کرے گا. اللہ تعالیٰ جب آپ سے کسی بندے پر خوش ہوتا ہے تو مال نہیں دیتا ہے، بعض اوقات عزت کے میدان سے نہیں گزارتا ہے، بعض اوقات اس کی زندگی لے لیتا ہے، بعض اوقات تکالیف سے گزارتا ہے، بعض اوقات کنویں میں گرا دیتا ہے، بعض اوقات اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے وہ دریا کی نظر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے جسم میں بیماری کے کیڑے آ سکتے ہیں. اللہ خوش ہو رہا ہے نا. بعض اوقات اس کا سر جو ہے وہ نیزے پہ سوار کر دیا جاتا ہے، اللہ راضی، بہت راضی ہو گیا نا. تو اللہ کی رضا کو اپنے دنیا داری کی رضا میں سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں. آپ کو ایسا نہیں نا کہ اللہ راضی ہے؟ دیکھو کیسے راضی ہے، اس کے پاس کھانا ہی کوئی نہیں ہے، اور جس پر سب سے زیادہ راضی ہے اس پر سب سے زیادہ فاقے عطا فرمائے. اگر آپ یہ مان لو کہ فاقے عطا فرمائے جاتے ہیں تو پھر اپنے کھانے پر تھوڑا سا سوچتا ہونا مقام آیا کہ نہ آیا. یعنی کہ جس پر اللہ کہیں درود بھیج رہے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں سمیت، اکیلے بھی نہیں ہے، اور پھر اس کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہے، اور ہم درود بھیجتے جا رہے ہیں. اللہ اور اس کے ملائکہ جب فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں تم بھی محمد درود بھیجتے چلے جاؤ، حکم اللہ تعالیٰ کا. اور جب ہم دیکھتے ہیں زندگی تو ایک اجنبی آدمی دیکھتا ہے، پر کافر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے محبوب جاؤ پیغمبر فار دیٹ میٹر تو بازاروں میں سودا لینے خود جاتے ہیں نوکر بن، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ اور یہی ساتھی جو ریلیٹیو تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ آپ ہم میں سے ہیں پر ایسی بات ہم نے کبھی نہیں کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ عمل تو آپ کا وہی ہے جو ہم جیسا عمل ہے، لیکن یہ مرتبہ آپ کا ہم جیسے کیسے علاوہ ہو گیا؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے والدین زندہ ہوں، یتیم پیدا ہونے والے بچے کو یہ ایسی جرت تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ سارے ہی قریش خاندان کو مطلب پوچھ ڈال دیے. سارا کوئی ساری کائنات کو ڈال سکتے ہیں، وہ تو حکم ہے.
اب یہ تقرب الہی کی یہ منزل جس میں ابتلا بھی تقرب کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، ماننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر آپ اس کے رضامندی کے اظہار کو اپنے پیمانے میں نہ ماپو. مطلب اللہ راضی ہو جائے کیا ہو جائے گا؟ پیسہ ہوگا، پیسہ شاید نہ ہوگا. اللہ راضی ہو جائے تو اس کی بڑی عزت ہوگی، عین ممکن ہے کہ وہ گمنامی میں اس کو گزارے. اللہ راضی ہو جائے گا تو دیکھو بیچارہ دعا کرتا جا رہا ہے کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرماؤ، عین ممکن ہے کہ بیٹی ہی عطا فرماتا جائے. اس آدمی نے دعا کی ہے، میرے سامنے دعا کی ہے، دعا منظور نہیں تو کیسے وہ اللہ والا ہو گیا؟ عین ممکن ہے اللہ والا ہو اور اس کا کوئی دعا نہ منظور ہوا ہو. اب ویسے نہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے معلوم پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ماپ. یہ اور کہانی ہے. ایک بات اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا زندگی کا کوئی گمراہی، آپ سے بغیر وہ لوگ جو نہیں ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، کوئی زندگی کی گمراہی ایسی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا ذرا مشکل ہو جائے. اور وہ معاف کرنے پر قادر ہے، کسی سے پوچھنا نہیں، سوائے ایک بات کے ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان سے حضور پاک کی شان میں کوئی گستاخی درزد ہو گئی ہو، یہ معاف کرنا شاید مشکل ہو. باقی کوئی چیز معاف کرنا مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. عبادت کی کمی، گناہ کی ذاتی، نااہلی، ناصبوری دل کی، پریشان حالی اور ادھر ادھر کون کیا جتنی باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری جب معاف کرتا ہے اللہ کر سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جب معاف کرتا ہے، جب معاف فرماتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ، تو اس آدمی کی وہی ٹوٹی پھوٹی زندگی جو ہے ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہے. اس میں وہ امینڈمنٹ کا اظہار بھی نہیں ہوتا. زندگی اپنی تمام شکستہ پائی کے باوجود وہ اللہ کریم کے ہاں قبول ہے. تو گویا کہ زندگی کو کسی شعبے کے انداز سے اصلاح کرنا یہ لازمی ہی نہیں ہے مقبولیت میں، اس باب میں. آپ بات سمجھیں کہ جہاں آپ نے زندگی کو اس کے توڑ پھوڑ کے باوجود، اس کی کمی بیشی کے باوجود، اس کے اندر جو ہے وہ نارسائی اور پارسائی جو آپ کی دنیا داری کی پارسائی ہے، اس سمیت جب آپ نے اس کو اللہ کے پیش کر دیا، اللہ کا قبول کرے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کیے بغیر ہی قبول ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی زندگی کو اور اس کی مجروح زندگی کو قبول فرماتا ہے تو اس آدمی کو عین ممکن ہے پتہ ہی نہ چلے کہ قبول ہوئی. جو صاحب قبول ہے نا، جو اس کو بھی نہ پتہ چلے، عین ممکن ہے لوگوں پر بھی آشکار نہ ہو کہ وہ مقبول ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عین ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ سے کوئی اتفاقاً گرا ہوا آنسو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ہمیشہ کے لیے، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو. اس لیے یہ میں باتیں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ جس آنکھ میں آنسو باقی ہیں اس کی بخشش کا امکان بند نہیں ہو سکتا. جس آنکھ میں آنسو ہے تو آنکھ اگر ڈرائی نہ ہو، آپ سمجھ رہے، آنکھ میں آنسو ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ انسان کے لیے آسانی ہو. یہ اللہ کریم جو ہے نا اس کو اب معاف کرنے میں دقت نہیں ہے کہ انسان مسلمان جب اللہ کریم کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ کے ارشادات قرآن پاک میں اور جو اس نے آگ کے حوالے سے انسانوں کو ڈرانے کے لیے احکام جاری کیے ہیں وہ اس مومن کے لیے نہیں ہے. اور پھر تمہارے لیے ایک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے، کس کے لیے؟ کہیں مومن کا لفظ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مدعا کہ منشاء قرآن پروڈکشن ہے ایک ایسے انسان کی جو رضائے الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عمل کرے نہ کرے فیصلہ کر چکا ہو، یا وہ زندگی اپنے اللہ کو پیش کر چکا ہو، ٹوٹی ہوئی زندگی، نامکمل زندگی، غریبی سمیت، پریشان حالی سمیت. اور جس شخص نے چلو اتنا ہی اعلان کر دے کہ یا اللہ یہ زندگی ہم سے اب ٹھیک نہیں ہوتی ہے،
اب آپ جانو اور زندگی کی شکستہ پائی جانے، ہماری نارسائی جانے، یہ آپ ہی کے حوالے ہے۔ اگر اتنی بات کر دی، دل سے کر دی، تو وہ زندگی جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے عطاویل میں ہے اور وہ تقریباً مقبول ہو چکی ہے۔ مقبول ہونے کی صفت کیا ہے؟ نشانی مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے، جس طرح آپ بچوں کو دیکھتے ہو، جو بچہ اپنی مشکلات اپنے ماں باپ تک پہنچاتا ہے، چاہے وہ مشکلات نامناسب یا عادی ہو، اب ماں باپ تک پہنچاتا ہے، ماں باپ کی نگاہ میں وہ اکثر ہی مقبول رہتا ہے۔ اب جو بھی اپنی کمی بیشی خامی کہ فاگر ہم سے یہ غلطی ہو گیا، جو بھی اور واقعہ ہو گیا، وہ تقریباً بہتر ہی رہتا ہے۔ اس طرح انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، چاہے اپنی خامیوں سمیت ہی رجوع کرنے والا ہو، کوتاہیوں سمیت رجوع کرنے والا ہو، رجوع اللہ جو ہے یہ اجازت من اللہ نہیں نا، بات سمجھ گیا؟ کوئی شخص رجوع اللہ نہیں کر سکتا جب تک اذن من اللہ نہ ہو۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہونی ہو، ان کو توبہ کا مقام نظر ہی نہیں آ سکتا۔ توبہ کا مقام خالی نظر آنا یہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جس پر یہ راز آشکار کیا جائے اس کو معافی دینے کا منصوبہ بن چکا ہے، بلکہ معافی دی جا چکی ہے مستقبل میں۔ مستقبل کا لفظ یاد رکھو، دی جا چکی ہے۔ کب؟ معافی آج نازل ہوئی ہے، معافی کا باپ نازل ہوا ہے، اور اس کو معافی دینا ہے ضرور۔ تو دیکھو کاکا تم معافی مانگ۔ اب کیوں معافی مانگ؟ کہ تجھے معاف کرنے کا منصوبہ مل گیا ہے اور اللہ نے پروگرام بنا لیا، لہٰذا وہ استغفار کرنے پہ مجبور ہے، کیونکہ معاف کرنے والے نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اور جو اپنے گناہ پر انسسٹ کر رہا ہے اور اسی میں قائم ہے، فخر کر رہا ہے، اور سمجھ لو کہ وہ شخص جو ہے نا برباد ہو گیا اپنی باقی ماندہ عبادت سمیت۔ کہ جب اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ جو تم نہیں چاہو گے مگر وہ جو اللہ چاہے گا، یہ تم کون ہے؟ کیا وہ کافر ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ منافق ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بس مومن سے بات ہو رہی ہے۔ تو مومن جو ہے، اب آپ دیکھو مومن جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے سارے منصوبوں کا اتفاق سے مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی وسعتوں اور کائنات کی رفتوں میں اتنا بلند و بالا و وسیع ہے کہ ہماری سمجھ اور پہنچ سے ماورا ہے۔ اگر چاہے وہ کہیں بریکیوں میں ہے تب بھی ماورا ہے، کہیں بلندیوں میں ہے تب ماورا ہے، کہیں ہے تب ماورا ہے، اور کہیں دور ہے تب بھی ماورا ہے۔ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کیا ہے۔ آپ لگا کے دیکھ لو، آپ لگا کے دیکھو، کبھی آپ پیسے کو اللہ کہو گے اور کبھی غریبی کا اللہ جو آئے گا وہ آپ کو اڑا کے رکھ دے گا۔ کبھی آپ بادشاہت کو اللہ کہو گے، اب اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والے ہو آپ لوگ۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اپنے آپ کو، گمراہ بادشاہ کی بات کر رہے ہیں ہم، اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے اپنے آپ کو تقریباً ڈیوائن کی سمجھتا ہے، اتھارٹی سمجھتا ہے، اور وہ جو باز جب اپنے آپ کو اتھارٹی اور بادشاہ سمجھے تو چڑیا چپٹ کر کے مار دیتی ہے اسے۔ ایسا دیکھنے میں آیا ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ کو رینڈم اللہ کا پکارنا پڑ جائے تو آپ ضرورت کو اللہ کہو گے، اس سے آگے کوئی بات ہی آپ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ ضرورت ہے اور لا ضرورت جو ہے یہ ہماری گمراہی ہے کہ اللہ ناراض ہے، ضرورت نہیں پوری ہو رہی، اسی پہ بات ختم ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھیں؟ اگر آپ کو اللہ دریافت کرنا کہا جائے مذہب کے بغیر تو آپ ضرورتوں کے پورا کرنے والی ایجنسی کو اللہ کہہ بیٹھو گے، ضروری بات ہے۔ اور جس کے پاس وہ ضرورتیں نہیں ہیں، اور جب وہ آئے گی طاقت آپ کو اڑا لے گی، پھر آپ کہو گے کہ کوئی اور اللہ پیدا ہے۔ اب اس لیے ہم یہ بات دہرا رہے ہیں کہ اللہ کو ہم نے رینڈم ڈسکوری نہیں کرنی، ہم نے اللہ کو مذہب کے ذریعے آتی ہے۔ مذہب کے میں پہلے ایک بات بتا چکا ہوں، مذہب کے اندر جو اللہ بیان ہوا مذہب کے باہر بھی اللہ ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ کا علم بیان ہوا اس کے باہر بھی اللہ ہے۔ اللہ تو مالک ہوا نا کائنات کا۔ قرآن کریم کی جو ڈومین ہے یہ ایک ماننے والوں کے ساتھ منوانے والے کے رشتے کا ریکارڈ ہے۔
نہ ماننے والوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ منوانے والے کا ایک ریکارڈ الگ ہے. چڑیا کی زبان بولنے والا اللہ جو ہے وہ چوٹی کے ساتھ اور زبان بولتا ہے. یہ اور کہانی ہے. تو خالق کائنات ہونے کی حیثیت سے ہر مخلوق اور ہر جنس کے ساتھ اور خالق کا الگ الگ حصہ ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر. لہذا آپ جو ہے یہ پہلے پہچانو کہ آپ نے کون سا اللہ دریافت کر لینا ہے. کہ ان چڑیوں کی زبان بولنے والا اللہ واقعی دریافت کر لیا تو پھر آپ کے فائدے کی بات تو نہیں ہوگی، ہے وہ اللہ. اس لیے اللہ سے تقرب نقطہ ہے. اللہ سے تقرب مل بھی جائے تو عین ممکن ہے معبود سے تقرب نہ ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بے شمار ایسے اللہ والے مشہور ہو سکتے ہیں جو شریعت کے جامع سے آگے پیچھے ہوں اور دین کے علاوہ باہر بڑا ڈیوائن ہے، بڑا پارسا ہے، اللہ کے قریب رہتا ہے، بس اس کی اللہ کی ایک ہی بات لگتی ہے. صرف دینی طور پر وہ کچھ اور قسم کا آدمی ہے شریعت کے لحاظ سے. تو ہم جو ہے اس بات کو پہلے دن واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دین یا اسلام کے حوالے سے مانا ہے، دریافت نہیں کیا، نہ کرنا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے کہ دریافت کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ ماننے کا مقام ہے. دریافت اللہ وہ ہے جو اللہ حضور پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ ہے، ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ اس کے ماورا بھی اللہ ہے. اللہ کی کائنات انسان اور تمام انسانوں کے فہم سے بلند و بالا اور ماورا بے شمار کائناتیں اس کی ہو سکتی ہیں. اس کائنات کے علاوہ کائناتیں ہو سکتی ہیں. جو چاہے کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اب بات یہ ہوئی کہ ہم نے اس اللہ کو اس اللہ کو تسلیم کیا ہے جس اللہ کا اطلاع ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے اللہ کو دریافت کیا ہے وہ آپ کی اپنی ریسپانسبلٹی ہے، اپنا رزق ہے. آپ کو پتہ اللہ قریب ہو اور عین ممکن ہے دین آپ کے باہر ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عین ممکن ہے کہ آپ کسی ہندو یا سکھ یا اور اس کے پاس اللہ کا ہو رشتہ طلب ہو اور وہ سکھ کا سکھ ہی ہو. عین ممکن ہے کسی ہندو جوگی کے پاس بدلے پہ گیان دھان ہو، اللہ کا چراغ ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ اسلام سے باہر ہو. عین ممکن نہیں ہو بلکہ ہو ہی ہو. اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کو جو ماورائے کائنات ہے اور خالق کائنات ہے اس کی تحقیق اور تجسس اور دریافت کرنے کا منصوبہ ہم نے نہیں بنانا. یہ ہمارے لیے گمراہی ہی ہوگی. آپ بات سمجھیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حضور پاک کے حوالے سے مانا. اب آپ کو یہاں ایک نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں لا محدود اور لا فانی اور لا زوال اللہ، محدود انسان اور فانی انسان اور زوال پذیر انسان سے ملاقات کہاں کرتا ہے؟ یہ پیغمبر ہونے کا مقام ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ یاد کرا رہا ہوں بات کہ وہی لامحدود اللہ وہی کسی محدود انسان سے اپنی لامحدود علم کے ساتھ اس کو کوئی اشارہ کرتا ہے کہ تم پیغمبر ہو اور اس کو جتنا علم ضروری ہوتا ہے عطا فرما دیتا ہے. العلم عند اللہ، ابھی آپ ادھر کہہ رہے تھے علم اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرما دیتے ہیں اور جتنا ضروری سمجھتے ہیں پیغمبر بن گیا. اور یہ علم جو ہے وہ رشتہ ہو سکتا ہے، کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، جذبہ ہو سکتا ہے، جذبات ہو سکتے ہیں، احساس ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے ما فوق الفطرت. ضروری نہیں کتاب ہی ہو. آپ کے پاس صاحبان کتاب جو ہے پیغمبر وہ اپنی جگہ پر درست ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی درست ہے. آپ بات میں مطلب یہ ہے کہ جب اس کو علم عطا ہو جائے تو وہ لوگوں کو کنوے کرتے ہیں اس علم کے حوالے سے بات، اور وہ علم جو ہے وہ چلتے چلتے اس زمانے کا اس پیغمبر کے حوالے سے دین بن جائے. دین میں داخل ہونے والے یہ نہیں کہتے کہ آپ پیغمبر کی سنت کے مطابق، یہ نہیں کہتے. کیا نہیں کہتے؟ پیغمبر کی سنت کے مطابق ہم خود اللہ کو دریافت کریں گے. سب سنت کو آپ تقلید کریں گے، اس کی نہیں تقلید کریں گے، یہ گمراہی ہے. آپ میری بات سمجھائی؟ کیا ہم تقلید کر رہے ہیں کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو دریافت کرتے ہیں؟ حضور پاک نے مطلب میں جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، ہم مطلب اس رابطے کے لیے ہم اب آئسولیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، سیکولوژن میں جاتے ہیں، اسلام سے پہلے کا جو تعلق ہے آپ کا ہم وہی کرنا چاہتے ہیں. یہ گمراہی ہو جائے گی. تسلیم کے بعد یہ گمراہی.
تو گویا کہ یہ آپ کو بات ماننی چاہیے کہ لا فانی کا فانی کے ساتھ رابطہ حقیقت کے علم کے حوالے سے یہ پیغمبر کا مقام ہے. پیغمبر کے مقام پر بحث نہیں کرنا، دریافت نہیں کرنا، صرف تسلیم کرنا ہے. پیغمبر انسان ہے، انسان نہیں ہے. اب میری بات سمجھ آئی کہ اس کے پاس انسان ہے لیکن علم ڈائریکٹ ہے، فریش ہے، وہ علم اور ہے. یہ بات. اب آپ یہ دیکھو کہ جب آپ نے اسلام کو یا دین کو قبول کر لیا، اس کے بعد آپ پر آسانی ہے، اس کے حوالے سے آپ چلو. اب آپ کا سوال آسان ہو جائے گا کہ آپ کو واقعات کی پریشانی رہے گی، حالات کی دقت رہے گی، کھانے کی پریشانی ہوگی، ہاضمے کی پریشانی ہوگی، کام خوابی ہوگی، بے خوابی ہوگی، اور بے شمار مطلب ہو گیا آپ کے ساتھ واقعات جو سماجی زندگی میں ہوتے ہیں. لیکن ججمنٹ آپ کا مقام جو جج کیا جائے گا وہ عین دین کے حوالے سے ہوگا جیسے فرمایا گیا. اب آپ بتاؤ کہ آپ کو دقت یہاں ہے کہ ایک تو یہ زندگی ہماری دقت کے اندر موجود ہے، زندگی کی دقتیں ہیں، پھر جا کے اگر سوال جواب ویسے ہی ہونا ہے جیسے ہمیں کہا گیا تو اس کے لیے تو ہم پوری طرح شاید تیار نہیں ہیں. کیونکہ یہ جو زندگی کے اندر اندیشے ہیں یہ تو کوئی اور طرح کے اندیشے ہیں، یہ زندگی کچھ اور طرح کی زندگی ہے. جھگڑا تو ہے مطلب آپ کے بل کا جھگڑا وابڑا اس کے ساتھ ہے، اس میں دین کیا کرے گا؟ بل اس نے زیادہ دے دیا، ایک آدمی آتا ہے کہتے تھوڑے پیسے دے دو، بل دوبارہ ختم ہو جائے گا، اب کیا کرو گے؟ اس میں مطلب دقت ہے، ورنہ مطلب میٹر آگے پیچھے ہو رہے ہیں آپ کے. حاضر کیا بے شمار واقعات، چھوٹے چھوٹے مطلب واقعات، ایک بلا اسبابی مطلب خرچے پہ جاتا رہے. تو گویا کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے اس کو آپ اسی حوالے سے پہچانو جس حوالے سے آپ کو دین نے بتایا. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ دیکھو کیا ہوگا، ہنگامہ ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ زندگی ہو کہ موت ہو، ججمنٹ تو آپ کی وہی ہوگی. آپ سے پھر پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، آپ سے پھر پوچھا جائے گا آپ کے بارے میں، آپ سے پھر پوچھا جائے گا آپ کی زندگی کے بارے میں. اگر آپ سے وہی کچھ پوچھا جانا ہے تو پھر اس بات میں آپ کیا پوچھو گے؟ البتہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی تعویل میں ہو اور اس کے لیے آپ جواب دہ ہو. تعویل آپ کی تعویل میں بچے ہیں اور بچوں کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہوتے ہو، اور وہ آپ کے شوق میں ہے بادشاہ، اس کے لیے آپ جواب دہ بنے بیٹھے. تعویل میں نہیں ہے، آرزو میں ہے. جو چیز تعویل میں ہے جس کے لیے آپ واقعی جواب دہ ہیں وہ آپ کا اولاد شریف ہے. تعویل والی چیز کا تو جواب دہ ہونا آپ کو بتایا گیا، اس کے لیے جواب دہی آپ تیار نہیں کر رہے. اور جو چیز آرزو میں ہے اس کے لیے آپ کو بےتاب ہو کہ اس کے لیے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مطلب کیا کیا. وہ جب تعویل میں نہیں ہے کیا کرتا ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کرنا.